جب وہ آئیں گے، میں تو چاہتا ہوں کہ وہ آئیں، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو ظاہری بات ہے میرے سمیت بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کل سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور ایک سٹنگ سپریم کورٹ کے جج جو کہ آئندہ چیف جسٹس بھی بننے والے ہیں، آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو آپ کا موقف ہے اس میں کافی ہم نے اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ جب 2017 میں ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اس کے بعد ان پر مقدمات بنے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے تھے اور تحریک انصاف کی حکومت کا زمانہ تھا، میڈیا پہ بڑا سخت سینسرشپ تھا، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان صاحبان کے نام لیا کرتے تھے اور میڈیا پہ خبر نہیں آتی تھی۔ وہ جنرل باجوہ پہ بھی تنقید کرتے تھے، جنرل فیض پہ بھی تنقید کرتے تھے۔ پھر وہ اچانک کیا ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن چلے گئے علاج کے لیے، اور پھر 2019 آپ کو یاد ہے دسمبر کا مہینہ تھا، اور اچانک یہ پتہ چلا کہ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مل کر تینوں پارٹیوں نے مل کر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے اس کی وجہ نہیں پتہ چل سکے گی حامد میر صاحب، کیونکہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے قرآن پہ حلف لیا تھا کہ یہ نہ بتائیے گا کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ غیر مشروط طور پہ جنرل باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے دیں۔ تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ وہ قرآن پہ جو حلف لیا وہ سامنے آیا؟ کیا وجہ تھی نواز شریف صاحب نے جو یہ عمل کیا تھا؟ کامران صاحب، جو میرے علم میں ہے میں تو صرف وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان تینوں پارٹیوں کو، مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی کو اور تحریک انصاف، ان تینوں پارٹیوں کو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ جنرل فیض نے راضی کیا تھا، اور میں آپ کو بڑی اتھارٹی کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں تو نواز شریف صاحب جنرل فیض کو اس بات کی سزا دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کنونس کیا کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن دو، اس لیے اب نہیں چھوڑیں گے جنرل فیض کو؟ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2019 میں انہوں نے، ان تینوں نے مل کے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، اس میں جنرل فیض کا ایک بڑا کلیدی رول تھا، اور پھر جب 2020 میں یہ پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی کہ استعفے دینے ہیں یا نہیں دینے، تحریکت میں اعتماد لانی ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر جب پی ڈی ایم بن گئی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے اکتوبر میں ایک جلسہ ہوا تھا، اکتوبر 2021 میں گجرانوالہ میں، تو اس جلسے میں نواز شریف صاحب نے دوبارہ اس آدمی کے خلاف دوبارہ نام لے کے تقریر کی جس کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی۔ تو دیکھیں یہ جو اتار چڑھاؤ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جو ان کا موقف، لیکن دیکھیں اتار چڑھاؤ جو ہے وہ قوم کو بڑا مہنگا پڑ سکتا ہے حامد میر صاحب۔ ابھی جو جس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے اپنی اس تقریر کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں تحریری طور پہ دیتا ہوں کہ میں 4تھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا ہوں، اب میں ایز اے پاکستانی تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار ہوں کہ انہوں نے 2 وعدے کر دیے ہیں۔ ایک تو وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، اور ایک آنے والے چیف جسٹس کو جو کہ آئندہ سال انشاءاللہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور ظاہر آئندہ سالی حکومت الیکشن ہوں گے، تو وہ کون سا دور واپس آ رہا ہے؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور چیف آف آرمی اسٹاف کو کیفر کردار تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا قوم سے، اور اس کو کسی حد تک انہوں نے پورا کیا جب غداری کا مقدمہ انہوں نے دائر کر دیا تھا جنرل پرویز مشرف کو، لیکن بہرحال اس کی قیمت انہوں نے بھی ادا کی اور قوم نے بھی۔ اور پھر وہ کیا زمانہ ہوگا جب ایک چیف جسٹس ہوں گے، نئے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اعجاز الحسن، اور اس کا وہ قوم سے وعدہ کر چکے ہیں کہ انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ تو میں وہ پاکستان ویژولائز کر رہا ہوں جس میں ایک طرف وہ سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹھکانے لگائیں گے، اور ایک طرف وہ جو ہے وہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ وہ پاکستان تھوڑا سا مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، لیکن مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے جو وہ سیاست میں، میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئے، کوئی ایسا لیڈر آئے جو سیاست میں مداخلت کرنے والے چیف آف دی آرمی سٹاف کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ لیکن میرا سوال تو یہ ہوگا نا جب نواز شریف صاحب آئیں گے کہ جناب کبھی آپ جنرل باجوہ کی مخالفت کرتے تھے، کبھی آپ اس کو ایکسٹینشن دیتے تھے، پھر مخالفت کرتے تھے، اور پھر میں آپ کو بتا دوں یہ جو پچھلے سال جب ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا جنرل باجوہ کا، تو آدھی سے زیادہ جو مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، آدھی سے زیادہ وہ دوبارہ ان کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی۔ اس دفعہ نواز شریف صاحب نہیں مانے۔ تو
تو اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرنے والے فوجی افسران کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیض آباد دھرنا کیس میں فیصلہ ہے، یہ اس فیصلے کے عین مطابق ہے. لیکن جو کردار ہے ماضی میں کہ کبھی آپ ایک بات کرتے ہیں، پھر آپ دوسری بات کرتے ہیں، پھر آپ ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، پھر آپ اپنا موقف جو ہے اسے یو ٹرن لیتے ہیں، تو اس پہ میں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اس ٹاپسی ٹروی ان کی جو پوزیشننگ رہتی ہے سیاسی، اس کے بارے میں بات کی ہے. وہ آئین کی سربلندی کی بہت گفتگو کرتے ہیں، خود مختار وزیر اعظم کی، آل پاورفل وزیر اعظم کی بات کرتے ہیں، مداخلت کی بڑی خلاف ہیں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کے احترام کی بڑی وہ بات کرتے ہیں. تو کیا وہ ایک صاف شفاف الیکشن جس میں بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی حصہ لے سکے، پرہیپس اس کے لیڈر کے اپنا انفلوئنس برقرار رہے، اس میں وہ اتریں گے میدان میں؟ دیکھیں کامران صاحب، جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا وہ اس دن دفن ہو گیا تھا جس دن مسلم لیگ نون نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی حمایت کی تھی. اس دن وہ نعرہ دفن ہو گیا تھا، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے دوست جو ہیں وہ بڑے ناراض ہوتے ہیں جب یہ میں بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو ایکسٹینشن دی تھی اس کی وجہ سے آج پاکستان اس حال کو پہنچا ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ آئندہ حکومت میری بن رہی ہے، تو میرے جیسا آدمی جو کہ رول آف لاء پہ یقین رکھتا ہے اس کو یہ خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ کیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں جب آپ نے پاکستانی عوام پہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے مہنگائی کا اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے، صرف 16 ماہ کی حکومت کی وجہ سے نہیں، جو آپ نے 2019 میں ایکسٹینشن دی تھی، یہ آج کے حالات اس ایکسٹینشن کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. تو کیوں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ آپ کو اکثریت دیں گے؟ تو اس لیے مجھے خدشہ یہ ہے کہ 2023 یا 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں وہی نہ ہو جائے جو 2018 میں ہوا تھا. جب نواز شریف صاحب کی گفتگو اور اس میں تبدیلیاں اور اس میں قلعہ بازیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے فصلی بٹیروں کے خلاف بڑا ایک پوزیشن لی ہے، اور کل انہوں نے ابھی گزشتہ دنوں میں انہوں نے راجہ ریاض کو دوبارہ اپنی جماعت میں شامل کیا ہے، بڑے کھلے دل کے ساتھ انہوں نے قبول کیا ہے. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کس طرح کی ان کی اصولی سیاست ہوتی ہے. نہیں دیکھیں، یہ مجھے تو اس بارے میں کبھی بھی کوئی غلط فہمی نہیں رہی. جب 2013 میں جب وہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے جو ماضی میں ان کو ان کے خلاف تقریریں کرتے رہے. پھر 2018 میں بھی اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے ٹکٹیں دی. اس وقت بھی میں آپ نام نہیں لینا چاہتا، اس وقت بھی مسلم لیگ نون کے جو بہت سے ترجمان ہیں، خاص طور پہ جو ان کی ایک پنجاب کی ترجمان ہے، جو ان کی پنجاب کی پارٹی کی سیکٹری اطلاعات ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بھی ان کی مذمت کر چکی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہہ چکی ہیں کہ یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کی زبان بولتے ہیں، اور آج وہ ان کو ڈیفینڈ کرتی ہیں. اسی طرح راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بڑی سخت گفتگو کرتے رہے ہیں. تو لیکن میرا اس میں ذرا پوائنٹ آف ویو ذرا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. چلے ہم سنتے ہیں پہلے ہم بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ. ہم سنتے ہیں راجہ ریاض صاحب کو کل جو گلے لگایا نواز شریف صاحب نے، ان کی کیا رائے رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے. امیر صاحب بڑا زبردست تجربہ ہے آپ کا. یہ راجہ ریاض صاحب کیا بہت جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میرا جو اس معاملے پہ جو نقطہ نظر ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جیسے جو سیاستدان ہیں یہ کبھی موقف نہیں بدلتے، یہ وفاداری نہیں بدلتے. ان کی اصل وفاداری جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے کہنے پہ یہ الیکشن لڑتے ہیں یا پارٹی تبدیل کرتے ہیں. ان کی وفاداری وہیں پہ آئے. دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے تو کہ آج راجہ ریاض اور نواز شریف کی وفاداری ایک ہو گئی نا پھر. نہیں میری ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں اپنا جملہ مکمل کرنے کی. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ جن لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑی اور تحریک انصاف جوائن کی، انہی کے کہنے پہ اب انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی اور اب مسلم لیگ نون میں چلے گئے، تو ان کی تو وفاداری ایک ہی جگہ پہ ہے. لیکن جو یہ پارٹیاں ہیں، خواہ مسلم لیگ نون ہو یا تحریک انصاف ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ان پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا موقف چینج کر لیتی ہے، اپنا نعرہ تبدیل کر لیتی ہے، اپنا کردار بدل لیتی ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ عوام کے ساتھ جو
کیے گئے وعدے ہیں یہ ان وعدوں پہ قائم نہیں رہتے. لیکن جو راجہ ریاض صاحب جیسے لوگ ہیں ان کی ہمیشہ ایک ہی پارٹی ہے, وہ کل جس پارٹی کے ساتھ تھے آج بھی اس پارٹی کے ساتھ ہیں. نواز شریف صاحب نے اس پارٹی کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے. تو یہ بتائیے کہ ایک بے چینی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو کے اندر, آج بھی انہوں نے بات کی. پہلے تو خیر وہ ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جنرل مطالبہ کر رہے تھے, مگر انہوں نے کہا کہ آج میں مسلم لیگ نون سے دراصل میں چاہتا ہوں کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ دے. تو وہ میں نہیں سمجھ رہا کہ مسلم لیگ نون سے وہ کیسے مانگ رہے ہیں, کس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, ان کی بے چینی اور جو اضطراب ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی بے چینی اور اضطراب کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی میں جس پارٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ جس پارٹی کے کہنے پہ راجہ ریاض صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی میں آتے ہیں, پھر پی ٹی آئی چھوڑ کے مسلم لیگ نون میں چلے جاتے ہیں, وہ پارٹی جو ہے اس نے بلوچستان میں اور سندھ میں اور پنجاب میں اور کے پی کے میں بہت سے لوگوں کو یہ کہا کہ ابھی آپ نے پیپلز پارٹی میں نہیں جانا,